اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ نثری ادب کی کلاس میں آج ہم علامہ شبلی نعمانی کے طرز تحریر کی خصوصیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے علامہ شبلی نعمانی کے حالات زندگی اور ان کی تصانیف کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم ان کی خصوصیات جو ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی اردو کے ارکان خمسہ میں سے مولانا شبلی نعمانی وہ منفرد مصنف ہیں جنہیں جامع العلوم کا لقب دیا جا سکتا ہے۔ وہ موضوعات کے تنوع کی بنا پر جامع الصفات اور جامع الجہات کہلانے کے مستحق ہیں۔ ادب کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں انہوں نے اپنے سکہ نہ منوایا ہو۔ تاریخ ادب اردو کے مصنف رام بابو سکسینہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک شاعر، فلسفی، مؤرخ، ناقد، ماہر تعلیم، معلم، واعظ، ریفارمر، جریدہ نگار، فقیہ، محدث سب کچھ ہو سکتا ہے تو وہ شبلی ہی کی ذات ہے۔ سر سید گروپ میں شبلی ہی وہ منفرد شخص ہیں جو انگریزی یا انگریزی ادب سے کما حقہ واقفیت کے باوجود معذرتی لہجہ اختیار نہیں کرتے۔ ان کی نظر اسلام کی عظمت رفتہ پر پڑتی ہے۔ وہ تمام علوم کو مسلمانوں کی میراث سمجھتے۔ اسلام بانی اسلام یا مشاہیر اسلام پر کسی جانب سے اعتراض کیے جاتے تو پھر شبلی کا اسلوب اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں مسلمانوں پر کوئی آفتات پڑی، شبلی کا قلم جولانیاں دکھانے لگا۔ مارکہ کانپور ہو یا جنگ طرابلس و بلقان، وہ نثر میں انگریز کو لتاڑنے سے باز نہیں رہتے۔ ان کی نظموں میں ہی نہیں، نثر میں بھی خطیبانہ انداز ہے۔ سر سید گروپ کے ایک نامور رکن ہونے کے باوجود ان کا اسلوب ان سب سے مختلف ہے۔ ان کی نثر میں آزاد کی طرح الفاظ کے طوطا مینا اڑانے کا رنگ نہیں جھلکتا، البتہ آزاد کا زور بیاں اور قدرت کلام موجود ہے۔ شبلی کو بھی محاورہ بندی کا شوق ہے، مگر ان کی عبارت محاوروں کی کثرت کی بنا پر نذیر احمد کی تحریر کی طرح انگشت نمائی کا موقع نہیں دیتی۔ ان کی تحریروں میں بھی حالی اور سر سید کی تحریروں کی طرح سادگی اور سنجیدگی موجود ہے، مگر یہ عالمانہ سادگی اور سنجیدگی جس سے خاص و عام مرعوب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان عالمانہ سنجیدگی کے باوجود شبلی کی تحریروں میں شاعرانہ لطافت اور حسن و خیال کا ایک اچھا امتزاج بھی ملتا ہے۔ محققین کی رائے ہے کہ شبلی شاعرانہ دل اور فلسفیانہ دماغ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی تصانیف جو ہیں وہ مختلف ان کی تصانیف درج ذیل ہیں: سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المامون، الغزالی، الفاروق، موازنہ انیس و دبیر۔ اس کے علاوہ فارسی اور اردو کلام کے مجموعے، مضامین اور مقالات کی کئی جلدیں اور 2 عربی تصانیف بھی ان کی یادگار ہیں۔ شبلی نعمانی کے طرز تحریر کی کچھ خصوصیات ہیں جو ان کی تحریروں کو نمایاں کرتی ہیں، ان کی شخصیت کو ابھارتی ہیں۔ پہلی خصوصیت جو ان کے تحریر میں پائی جاتی ہے وہ ہے قوت اور جوش بیاں۔ شبلی کی تحریر کی سب سے نمایاں وصف قوت اور جوش بیاں ہے۔
جو ان کے احساس سے عظمت اور احساس کمال کی پیداوار ہے۔ وہ اپنے قاری کو ایک بلند سطح سے مخاطب کرتے ہیں۔ ان کے طریقۂ خطاب میں خود اعتمادی اور برتری کا احساس ہر جگہ نمایاں ہے۔ وہ علمی اور نسلی تفاخر کی بنا پر قاری کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ انہیں زمانہ کی جہالت کا پورا احساس ہے۔ وہ موقع کے لحاظ سے کسی جگہ خطیب بن کر، کہیں مدرس بن کر، کہیں واعظ بن کر اور کہیں فلسفی بن کر قاری سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ان کی تحریر پڑھ کر قاری کی طبیعت میں ایک جوش اور ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کا اسلوب ان کے موضوع کا تابع ہے۔ ان کی تحریروں میں جوش اور ولولہ اپنے شباب پر نظر آتا ہے۔ مثلاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر انہوں نے جو انداز تحریر اختیار کیا ہے، اس سے نہ صرف شبلی کا دلی جوش اور ولولہ نظر آتا ہے، بلکہ قاری کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ دوسری خوبی جو ان کی تحریر میں نمایاں ہے، اعجاز و اختصار۔ اعجاز و اختصار شبلی کی تحریروں کی دوسری بڑی خصوصیت ہے۔ اعجاز و اختصار کو نظم و نثر دونوں کی خوبی سمجھا جاتا ہے۔ اعجاز و اختصار سے مراد یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات کو مختصر سے مختصر انداز میں اس طرح بیان کیا جائے کہ قاری کا ذہن بھی فوراً اس کے مفہوم کو پالے۔ شبلی کو یہ فن آتا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں وہ جہاں معنی پوشیدہ ہوتے ہیں جو کئی صفحات پر بھی سما نہیں سکتے۔ بیان کے اختصار کے لیے وہ شاعرانہ وسیلوں سے بھی کام لیتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں تشبیہ کم تر استعمال ہوئی ہے اور استعارہ زیادہ۔ وہ آزاد کی طرح مرکب تشبیہات اور مرات النظیر کے سلسلوں میں کم الجھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح حالی کی تحریروں کی طرح تمثیلوں کی بھی بھرمار نہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کی تحریروں میں استعارہ جاری و ساری ہے۔ پھر ان کی تحریر کا نمایاں عنصر وصف مقصدیت۔ شبلی بامقصد ادیب ہیں۔ دبستان سر سید سے تعلق رکھنے والے ہر ادیب کی طرح ان کے لیے بھی مسلمانوں کی اصلاح بہت اہمیت رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے لیے تاریخ کا میدان منتخب کیا، ہیروز آف اسلام پر کام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ المامون، سیرت النعمان، الفاروق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی 2 جلدیں اس سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے مشاہیر کے متعلق پھیلی ہوئی غلط باتوں کو رد کیا، معتصب عیسائی مورخوں کے اعتراضات کے جوابات دیے، بلکہ ان کو مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے بطور نمونہ پیش کیا اور مسلمانوں کو اپنے شاندار ماضی سے آگاہ کر کے حال میں ترقی کا راستہ دکھانا شبلی کا مطلوب و مقصود تھا۔ پھر ان کی تحریر کا ایک نمایاں پہلو بے ساختگی سر سید، حالی اور شبلی کی تحریروں کا مشترکہ وصف ہے، مگر ہر ایک کی بے ساختگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سر سید کے ہاں یہ ہمیں بے ربط جملوں، عامیانہ محاوروں، پیچیدہ اور بھاری ترکیبوں کی صورت میں ملتی ہے۔ حالی کے یہاں یہ صرف سر سید سے اچھی حالت میں ہے کیونکہ ان کی تحریریں سر سید سے زیادہ سلیس اور ہموار ہیں، مگر ان خوبیوں کے باوجود حالی کا زیادہ جوہر یعنی دھیما پن اسے ابھرنے نہیں دیتا۔ شبلی کی بے ساختگی ان دونوں سے الگ ہے۔ اس بے ساختگی میں کوئی عیب نہیں، اس میں سادگی ہے، چستی ہے، روانی ہے اور تنوع ہے۔ وہ ہر بات بے ساختہ کہتے چلے جاتے ہیں، ایک لفظ بھی کہیں بلا ضرورت نظر نہیں آتا۔ پھر ان کی تحریر کا نمایاں پہلو تہذیبی احساس۔ شبلی کی تحریروں میں مشرق پرستی اور تہذیبی تفاخر کا احساس نمایاں جھلکتا ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کی تہذیب کو برتر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دی۔
ان کا دور مشرقی اور مغربی تہذیب میں شدید تصادم کا دور تھا۔ انگریزی تہذیب کی چمک دمک نے عام مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے عزت مآب لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے شرماتے تھے، وہ ہر بات میں معذرت چاہتے نظر آتے تھے۔ یہ شبلی ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو احساس کمتری اور معذرتی لب و لہجے سے نجات دلائی۔ ماضی کے کارناموں کو سامنے رکھا، مغربی معترضوں کو مدلل جواب دیے، مغرب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی جرت دلائی۔ ذہنی طور پر ابوالکلام، ظفر علی خان وغیرہ شبلی کے ہی پیروکار ہیں۔ مرکہ ادب کے مرتبین نے بالکل درست لکھا ہے کہ ان کے یہاں بھی مولانا آزاد کا سا تہذیبی احساس ملتا ہے۔ پھر ان کی خصوصیت تحریر کی تخیل کا عنصر جو ان کی تحریروں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان کی تحریروں میں تخیل کی کارفرمائی بھی نظر آتی ہے کہ دماغ فلسفیانہ اور دل شاعرانہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ وہ بھی آزاد کی طرح چھوٹی چھوٹی حکایات اور علم و دانی سے بھرپور نکلتے بیان کر کے عبارت میں رنگینی پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ محض تخیل کے اسیر بن کر نہیں رہ گئے، انہوں نے فن کی خاطر مقصد کو قربان نہیں ہونے دیا۔ الغرض اردو ادب میں شبلی کو جو مقام ملا ہے اس کی بنا علمی بھی ہے اور ادبی بھی ہے۔ وہ نقاد، شاعر، مورخ، فلسفی، ماہر تعلیم، سوان نگار سب کچھ ہے، مگر ان کا سب سے بڑا کارنامہ اس کا حسین اسلوب نگارش ہے۔ پھر ان کی تحریروں میں جو وصف پایا جاتا ہے تنقید نگاری۔ شبلی کا انداز تنقید اگرچہ بڑی حد تک مشرقی ہے، مگر انہوں نے جدید تنقیدی نظریات سے بھی روشنی حاصل کی ہے۔ اس طرح ان کی تنقیدوں میں جدید اور مشرقی انداز تنقید کے امتزاج سے ایک اور خاص توانائی پیدا ہو گئی ہے۔ ان کی تنقیدوں میں غیر جانبداری کے ساتھ ساتھ علمی، تحقیقی اور ادبی شان پائی جاتی ہے۔ وہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ بڑی مدلل اور واضح ہوتی ہے، مگر بعض مقامات پر وہ اس ڈگر سے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ استدلال کے اعتبار سے وہ سر سید کے مانند ہیں اور اپنی تحریروں میں ادبی چاشنی پیدا کرنے کے لحاظ سے مولانا آزاد کے ہم پلہ نظر آتے ہیں۔ پھر ان کی تحریروں میں جو وصف پایا جاتا ہے مورخانہ عظمت۔ اگرچہ اردو میں سیرت نگاری کی ابتدا حالی نے کی، لیکن شبلی بھی اس میدان میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حالی نے صرف ان شخصیتوں کے سوانح حیات لکھے جن سے یا تو وہ ذاتی طور پر متاثر تھے یا جنہیں ہمارے معاشرے میں مقبولیت حاصل تھی، مثلا غالب، سر سید، سعدی۔ اس کے برعکس شبلی نے جن اکابر کی سوانح عمریاں لکھی ہیں انہیں ہماری دینی، سیاسی اور ملی زندگی میں نمایاں مقام حاصل ہے، مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الفاروق، امام غزالی رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، سیرت النعمان وغیرہ۔ ادبی لہجہ جو ہے وہ بھی مولانا شبلی کی تحریروں میں بہت نمایاں ہے۔ شبلی کی تاریخی اور تنقیدی تحریروں میں بھی ادبی رچاؤ پایا جاتا ہے۔ وہ خشک سے خشک مضمون، موضوع اور ٹھوس علمی مسائل کو بھی شگفتہ ادبی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ قاری ان کی تحریریں پڑھ کر گویا ایک سحر میں کھو جاتا ہے۔ اپنے مضمون مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں تعلیم اور تعلم کا جو ادبی نقشہ کھینچا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر ان کی تحریروں میں تحقیقی رنگ پایا جاتا ہے۔ شبلی کی تحریروں میں ایک خاص محاکمہ شان پائی جاتی ہے۔ ان کی تصنیف سے ان کی عمیق مطالعے، تحقیقی اسلوب اور علمی بصیرت کا بھرپور تاثر ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخی، تنقیدی اور ادبی تصانیف میں اپنی تحقیقی کاوش کا حق پوری طرح ادا کیا ہے۔ پھر شاعرانہ اسلوب ان کے یہاں بکثرت جو ہے وہ نظر آتی ہے اس کی۔ شبلی اپنی نثر میں تاثیر کا عنصر پیدا کرنے کے لیے شاعرانہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ خوبصورت الفاظ، ہلکے پھلکے محاوروں اور حسین ترکیبیں ان کی نثر میں شگفتگی اور رعنائی پیدا کر دیتی ہیں۔
تحریر میں ادبی حسن پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات موضوع اشعار سے بھی کام لیتے ہیں۔ مبالغہ آرائی جو کہ شبلی نعمانی کی تحریروں میں نظر آتی ہے، شبلی بعض اوقات اپنے خطیبانہ آہنگ اور جذباتیت کی رو میں بہہ کر حقیقت بیانی سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اس قسم کا ولولہ انگیز انداز تحریر قوم میں بیداری کی لہر دوڑانے کے لیے ہو سکتا ہے، مگر مورخ کی شایان شان نہیں ہوتا۔ کچھ ناقدین نے اپنی آراء پیش کی ہیں مولانا شبلی نعمانی کے اسلوب نثر پر۔ تو ڈاکٹر حسین لکھتے ہیں، شبلی ایک صاحب اسلوب نثر نگار ہیں۔ شبلی نے جو اسلوب اردو کو دیا وہ گونہ گو اوصاف کا حامل ہے۔ شبلی نے منطقی فکر کو شاعرانہ تخیل میں سمو کر ایک ایسا دلکش اسلوب بیاں ایجاد کیا جس نے ان کی تحریر کے دائرے اثر کو بہت وسیع کر دیا۔ یہ اسلوب تخیل کے تاریک گوشوں پر عقل کی روشنی ڈالتا ہے، فکر کے بے رنگ خاکوں میں شعر کا رنگ بھرتا ہے، اور جس طرح دوربین مکان کے فرق کو مٹا دیتی ہے، یہ زمانے کے فرق کو مٹا کر ماضی کو حال بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح مہدی آفادی جو ہے وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں، شبلی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ پر فلسفے کا رنگ چڑھایا اور نکتہ آرائیوں سے ایک مستقل فن بنا دیا۔ ڈاکٹر رشید اسلام بھی کچھ بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں، کچھ لکھتے ہیں کہ شبلی پہلے یونانی ہیں جو ہندوستان میں پیدا ہوئے، وہ اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، مولانا شبلی نعمانی کی کلام کی خصوصیات یا ان کی تحریر کی خصوصیات۔ امید ہے آپ سب کو مولانا شبلی نعمانی کے کلام کی، ان کی تحریر کی خصوصیات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مزید معلومات، مزید تفصیلات اگر آپ ان کے بارے میں چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ جو ہے اپنے کوشچن آنسر لکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی موضوع کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، بامان خدا۔